إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، فرمایا میں نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو دنیا میں بھیجا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، میں نے انہیں بیویاں اور اولادیں عطا کیں. محترم بھائیوں اور بہنوں، شادی، نکاح، یہ اسلام کے بنیادی امور میں سے ایک امر ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو بدکاری، فحاشی اور عریانی سے بچانے کے لیے نکاح کرنے کو لازم قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے. جس نے جان بوجھ کر شادی نہ کی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. نکاح اور شادی کے حوالے سے ہمیں بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ نکاح کیسے کریں، شادی کے لیے شریعت نے کیا تقاضے بتائے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو ہم مفصل طریقے سے سن لیں، بیان کریں، تاکہ ہمارا معاشرہ سنت کے مطابق اس عمل کو کر سکے. ہم اکثر
نکاح اور شادیوں پر جاتے ہیں تو دکھ اور افسوس کی یہ بات ہے کہ پچھلے چند سالوں سے نکاح، شادی، ولیمہ اور اس کی جو نام نہاد ہمارے ہاں بعض رسومات بنا لی گئیں، ان میں دیندار اور بے دین طبقے میں فرق مٹتا چلتا جا رہا ہے۔ یا سٹیٹس سمبل سمجھ کر یا کسی اور وجہ سے لوگ اسی انداز سے شادیاں اور نکاح اور اس کی رسومات کرتے ہیں جو عام ہندو کلچر کو پوجنے والے لوگ کرتے ہیں۔ دیکھیں، شادی یا نکاح کرنا یہ اسلام کا حصہ ہے۔ ہمیں ہندوؤں سے کوئی چیز لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ دیکھیں، اگر آپ ہندوؤں کے مطابق مرنا جینا اختیار نہیں کرتے، اپنے مردے کو نہیں جلاتے، آپ کی عورتیں سندور نہیں لگاتی اور جو ان کے رواج ہیں وہ نہیں کرتے، تو پھر کیا نکاح کرنے کا، شادی کے لیے لڑکی یا لڑکا ڈھونڈنے کا طریقہ شریعت نے نہیں بتایا؟ سوال ہے نا۔ پھر ہمارا یہ دعویٰ ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ کہتے ہیں نا ہم کہ اسلام از اے وے آف لائف، یہ ہماری زندگی گزارنے کا منہج ہے، راستہ ہے۔ اگر اسلام ہمارا ضابطۂ حیات ہے تو پھر شادی کرنے کا طریقہ، مرنے کا طریقہ، اس کے سارے امور اور معاملات اللہ نے سکھائے ہیں۔ دیکھیں، آپ قرآن پڑھیں، میں نے اب جو آیت پڑھی آپ کے سامنے، اس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ اے میرے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی جو نبی بھیجے ان کو بیویاں بھی دیں اور اولادیں بھی دیں۔ یہاں اللہ نے عام بندوں کا ذکر نہیں کیا، خاص بندوں کا ذکر کیا، انبیاء کا علیہم الصلوۃ والسلام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، فرمایا میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ان خلق لکم، کہ میں نے تخلیق کیا، پیدا کیا، من انفسکم، تمہارے اندر سے، کس کو؟ ازواجن، تمہاری بیویوں کو۔ یہ قرآن ہے، اللہ کہتا ہے میں نے، یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ میں نے تمہارے اندر سے کسے پیدا کیا؟ تمہاری بیویوں کو، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے اندر، تمہارے اور تمہاری بیویوں کے درمیان محبت اور رحمت کا رشتہ قائم کر دیا۔ قرآن نے اسے بڑا واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے۔ پہلا سٹیپ، لڑکی اور لڑکا کیسے تلاش کریں۔ مجھے ہر جمعے کے بعد، ہر دوسرے جمعے کے بعد، کبھی فون پر، کبھی واٹس ایپ کے اوپر، کبھی کال کر کے بندے کہتے ہیں جی بیٹی ہے، رشتہ کرنا ہے، لڑکا ہے، رشتہ کرنا ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ 1000 میں سے کوئی ایک ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے میں نے رشتہ کرنا ہے اپنی بیٹی یا بیٹے کا، مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، میں نے دین کی بنیاد پر کرنا۔ دین کی بنیاد پر لوگ رشتے نہیں کرتے۔ اچھا، دیندار بھی ہے، نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا ہے؟ برادری، حسب نسب، مال، یہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے، دیکھنا چاہیے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا کوئی بندہ کسی عورت کے ساتھ 4 باتوں پر نکاح کرتا ہے۔ کتنی باتوں پر؟ 4 باتوں کی وجہ سے۔ پہلے نمبر پر اس کا حسب نسب، دوسرے نمبر پر مال، تیسرے نمبر پر حسن و جمال، اور چوتھے نمبر پر دین۔ کتنی باتیں گنوائیں؟ 4۔ کس نے گنوائیں؟ امام الانبیاء نے، قیامت تک کے لیے جنہیں رسول، رہبر،
ہادی بنا کر بھیجا گیا، طریقہ ان کا چلے گا۔ اچھا کہا جی 4 باتوں کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ شادی کرتے ہیں کسی لڑکی یا لڑکے کے ساتھ۔ مال دیکھو، حسب نسب دیکھو، حسن و جمال دیکھو اور دین دیکھو۔ پھر آخر میں کیا فرمایا؟ فرمایا تیری ناک خاک آلود ہو، فاصبر لذات الدین۔ ان تینوں، ان 4 میں سے دین کو ترجیح دینا اور باقی تینوں چیزوں کو بعد میں دیکھنا۔ ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی رشتہ بتائے نا کسی کو، کہندا ہے تے ساڈی برادری دا نا، باقی کام بعد میں، ہے تو پیسے والا نا، ہے تو اتنے گریڈ کا آفیسر یا ڈاکٹر یا انجینئر۔ بھائی آپ سب کچھ دیکھیں، لیکن جب آپ ذہن میں دین اللہ کو رکھیں گے اور آپ اس کے تقوی کو دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ باقی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا۔ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم دین کو سب سے نیچے رکھتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے، کوئی 60 سال کا بزرگ بھی آ جائے نا تو اسے لوگ 20 سال کی جوان لڑکی کا رشتہ دے دیتے ہیں، کیوں؟ یہ برطانیہ لے جائے گا، یہ امریکن پاسپورٹ ہولڈر ہے اسے ساتھ لے جائے گا، یہ ارب پتی ہے، بچی خوش رہے گی۔ دین نہیں دیکھتے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، چاہے والدین ہیں چاہے آپ نوجوان ہیں، آپ لوگ جب شادی کے لیے بچی کو، لڑکی کو یا لڑکے کو تلاش کریں تو آپ نے دین کو اول نمبر پر دیکھنا ہے، باقی ساری چیزیں ضرور دیکھیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اصل آپ نے دین کو دیکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر ترمذی میں حدیث ہے، ہمارے پاکستان میں کروڑوں بچیاں 30 سال 35 سال 40 سال بوڑھی ہو چکی، جہیز کی لعنت، برادری میں رشتہ نہیں ملتا، لڑکی ماسٹرز ہے تو اسے ماسٹرز رشتہ چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہم نے شرطیں رکھی ہوئی ہیں۔ لڑکیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، بدکاریاں پھیل رہی ہیں، جب سے سوشل میڈیا آیا اب زنا بدکاری اور عام ہو گئی۔ اب کیا ہے؟ دین کی بنیاد پر نکاح کرو، اپنی بچی کو فارغ کرو۔ رازق اللہ ہے۔ دیکھیں ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں، آج سے 20 سال پہلے آپ کے پاس کیا تھا؟ میں یہاں بیٹھے ہوئے کتنے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہوتا تھا، اور میرے محترم بھائیوں آج اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت نعمتیں عطا کر دیں، ان میں ہم بھی شامل ہیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ یہ کہنا کہ جی وہ بچہ یا بچی پاؤں پر کھڑی ہوگی تو پھر شادی کریں گے، وہ پاؤں پر کبھی کھڑی نہیں ہوگی۔ ترمذی میں کیا حدیث ہے؟ فرمایا اگر تم کسی لڑکی یا لڑکے میں 2 چیزوں پر مطمئن ہو اور تم اپنی بیٹی یا بیٹے کا نکاح نہیں کرتے، کسی رشتے میں کتنی چیزیں؟ 2 چیزوں پر تم مطمئن ہو اور پھر بھی تم اس کی شادی نہیں کرتے تو تم معاشرے میں فتنے اور فساد کو دعوت دو گے، ایک اس کا دین اور دوسرا اخلاق۔ کیا چاہیے؟ دین اور اخلاق۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں یہ ایک ایسا عمل ہے جس عمل کو اگر آسان بنا دیا جائے تو ہمارے معاشرے سے شر ختم ہو جائے۔ شادی پتہ کس طرح ہونی چاہیے؟ بالکل آسان، کوئی لین دین، کپڑے، برادریاں، منگنیاں، لاکھوں کے جہیز، مصیبتیں، 500 1000 بندے کی بارات، وہاں پر ڈرامے، یہ سب کچھ غیر شرعی ہے۔ شادی اتنی سادی، مسجد میں کر لو، گھر میں کر لو، کسی جگہ پر بیٹھ کر نکاح کر لو، چند لوگ جائیں اور جا کر اس بچی کے ساتھ نکاح پڑھ کے اس کے ولی کی اجازت سے لے کر آ جائیں۔ ہم نے الحمدللہ خود عمل کر کے دیکھا اور ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے عمل کیا آج وہ برکتوں میں ہیں، اور کروڑوں باراتوں پر، منگنیوں پر
اڑانے والے، تیل اور مہندیوں پر ذلتیں میرے بھائیوں اختیار کرنے والے، لیکن زندگیوں میں مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ کیوں؟ میرے نبی نے واضح طور پر ارشاد فرمایا جس شادی میں زیادہ خرچہ ہو اس میں اللہ کی برکت نہیں ہوتی۔ جس شادی میں تم زیادہ خرچ کرو گے اموال، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ ولیمہ کرو، اگر ارب پتی ہو کرو ولیمہ، غریبوں کو بھی بلاؤ، مسکینوں کو بھی بلاؤ، محلے داروں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ ان کو، لیکن نکاح کو آسان ترین بنانا ہے۔ اتنا آسان کہ لوگوں کو محسوس ہو کہ دیکھو ان کا نکاح ہو گیا۔ ہمارے ہاں تو میرے بھائیوں شادی اگر کسی لڑکی کا بیچاری کا نکاح ہے، وہ ادھار اٹھا کر بیچارے فرنیچر والوں سے قرضے، اس سے قرضہ اس سے قرضہ، ہم نے جہیز پورا کرنا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ بچی جہیز نہیں لے کر گئی یا مجبور تھی، کسی نے کاری لیا نکاح، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اسے کمبل چاہیے، اگر اسے چادر چاہیے، اگر اسے کوئی برتن چاہیے، تو ساس صاحبہ کیا کہتی ہیں؟ تو کیڑا اپنے گھروں لے کے آئی؟ ارے اللہ کی بندی، تیرے بیٹے کی یہ شرعی ذمہ داری ہے۔ تیرے رب نے قرآن مجید میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، عورتوں کی ذمہ داری، ان کے نان و نفقہ کی ذمہ داری مرد پر ہے۔ تجھے اس نے بیٹی جوان کر کے، جوان بیٹی پڑھا لکھا کر اس نے تیرے ہاتھ میں اللہ کے نام پر نکاح کر کے دے دی۔ اب تو یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر کا سامان اور بستر اور جہیز وہ بھی لڑکی لے کے آئے؟ بڑا دکھ ہوتا ہے اللہ کی قسم جب میں دین پر عمل کرنے والے لوگوں کے نکاح میں جاتا ہوں، اور اب میں نے یہ اصول بنا لیا ہے، جو جہیز مجھے پتہ چل جائے نا یہ لیتا ہے، چاہے وہ میری اپنی جماعت کا ہو، میں اس کا نکاح نہیں پڑھاتا۔ کمال ہے یار، لوگوں پر زیادتی کرتے ہو۔ دیکھیں، باپ ہے اپنی بیٹی کو اپنی مرضی سے کچھ دے دے، وہ الگ چیز ہے، لیکن فرنیچر مرضی سے نہیں ہوتا، فریجیں اور جو بھی آرنامنٹس ہیں یہ مرضیوں سے کوئی نہیں دیتا۔ وہ مشکل میں پھنسے ہوتے ہیں اپنی بچی کی خوشی کو دیکھ کر۔ یہ مصیبتیں ختم کرنی۔ میں نے پچھلے دنوں ایک بڑا پیارا بھائی، ٹرکوں کے ٹرک آ رہے ہیں جی، ہمارا مال آ رہا ہے، میں نے کہا میں نے تمہارا نکاح کوئی نہیں پڑھانا، اپنا بندہ بندوبست کر۔ جی کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ ناجائز عمل ہے، تم ہوتے کون ہو ان سے ٹرک لینے والے، اور خود کروڑ پتی، کھاتا پیتا، اتنی زیادتی، اس قدر ہم بے حس ہو چکے ہیں، اور ہمیں حیا نہیں آتی دین کا دعوے دار بنتے ہوئے۔ ہم نے سنت نکاح کو جب سے برباد کیا ہے، آج ہماری بیٹیاں ہمارے گھروں میں میرے بھائیوں بیٹھی ہوئی کروڑوں کی تعداد میں، اور وجہ کیا ہے؟ وہ بیچارے ڈرتے دیتے نہیں، پھر آگے سے پورا نظام ہی خراب ہے۔ تو ایک تو نکاح کو آسان بنائیں، بالکل آسان نکاح، ولی موجود ہو، چند محلے کے لوگ موجود ہوں، نکاح ہو، نکاح کے بعد وہ اپنی اس بیوی کو ساتھ لے جائے۔ میرے بھائیوں واللہ ہم نے یہ مثالیں کتابوں میں بھی پڑھی ہیں، آج بھی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ سادہ نکاح ہوئے، بالکل سادہ نکاح ہوئے، اور ان نکاحوں کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی، اور آج الحمدللہ ان کی اولادوں سے اللہ نے کام لیے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ تو اللہ کے رسول ہے نا، ہم نے تو ان کو سوری بول دیا عملاً، اے اللہ کے نبی سوری، ہم نہیں آپ کی سنت پر عمل کریں گے، یہ عملاً ہم بول چکے۔ اللہ کے نبی کا نکاح ہوا سیدہ ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، صحابہ کرام کو ولیمہ کھلایا، پتہ کس چیز کا؟ ستو، اور ان کے اندر کچھ شکر وغیرہ یا گھی ملا کر رکھ دیا، یہ میرا ولیمہ ہے۔ جہیز کا تو تصور ہی نہیں تھا، تحفے کو جہیز بنا لینا، یہ بھی ایک وجہ ہے میرے بھائیوں آپ کے رشتوں میں مصیبتیں آنے کی۔
اب آگے حدیث ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں، سن لے میرے سارے بھائی، بالخصوص والدین آج سے ارادہ کریں کہ میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کا نکاح عین سنت کے مطابق کرنا ہے، اور الحمدللہ میں سب سے پہلے اس منبر پر کھڑے ہو کر وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم سنت کی مخالفت نہیں کریں گے، ہم انشاءاللہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے نکاح دین اللہ کے مطابق کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک جہاد ہے اس معاشرے میں سنت کو عام کرنا۔ ہم نے ان والدین کو روتے دیکھا ہے، ہم نے والدین کو روتے دیکھا ہے، قرض در قرض مقروض دیکھا ہے، پریشان حال دیکھا ہے اپنی بیٹیوں کے لیے، اور پھر جن لوگوں کو لاکھوں کے جہیز دیتے ہیں منہ پھر بھی بند نہیں ہوتے۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک عزیز ہیں، اچھا خاصا انہوں نے بیچاروں نے قرضہ اٹھا کر مصیبت میں پڑ کر ان کو دیا، اب کیا ہے وہ بدبخت ہر مہینے کے بعد جناب بچی کو گھر بھیج دیتا ہے، جاؤ 5,000 لے کے آؤ، 10,000 لے کے آؤ، مجھے اتنے پیسے چاہیے، اگر ملے تو آنا ورنہ وہیں بیٹھی رہو۔ شرم کا مقام ہے، اور ڈوب مرنا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ جو اس قدر، اور پھر ایسے لوگوں میں برکت نہیں ہوتی، اللہ ان کے کاروبار میں برکت نہیں دیتا۔ دیکھیں، جب تک آپ کو اپنی بیوی سے، اپنے گھر سے دعا نہیں ملے گی اس وقت تک آپ برکت میں ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ باہر میرا بڑا اخلاق ہو، بڑا کردار ہو، بڑا میں جناب سیاسی لیڈر بن جاؤں، بڑا میں تاجر بن جاؤں، بڑا میں چودھری بن جاؤں، بڑا پنچایت والا بن جاؤں، لیکن بیوی کے ساتھ میں ایسا رویہ اختیار کرتا ہوں جو غیر شرعی ہے، بدتمیزی اختیار کرتا ہوں، ظلم اور زیادتی کرتا ہوں، میری اس چودراہٹ کا کیا فائدہ؟ اپنے ماں باپ کو تنگ کرنا، اپنے سسرالی رشتہ داروں کو تنگ کرنا۔ تو نکاح کے اندر، شادی کے اندر ان چیزوں کی پوری اہمیت ہے۔ اب اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا تم کوشش کرو اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے میرے امتیو، تم کوشش کرو کہ اللہ تعالی تمہیں شکر کرنے والا دل عطا کرے۔ یہ یاد کر لیں اپنی انگلیوں پر۔ فرمایا ہے میرے امتیو، تمہیں چاہیے کہ تم شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان حاصل کرو، اور ایسی بیوی تلاش کرو اپنے لیے یا اپنی اولادوں کے لیے، ایسی بیوی تلاش کرو جو آخرت کے معاملات میں تمہاری مددگار ہو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ قیامت کی نشانی کیا ہے؟ قیامت کی نشانی ہے عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کاروبار کریں گی۔ اس میں وہ کام شامل نہیں ہے جو کہ سپیسیفک عورتوں کے لیے، مثلا عورتوں کی لیڈی ڈاکٹر ہے یا عورتوں کی ٹیچر ہے، وہ تو مجبوری ہے۔ اس کے علاوہ بینک کے اندر جہاں کوئی ضرورت نہیں، دیگر اداروں کے اندر، گاڑیاں چلانے میں، ایئر ہوسٹس، بس ہوسٹس، کتنی جگہوں پر عورت ہے، کوئی ضرورت نہیں اس کی، سوائے جہاں اس کی ضرورت فرض ہے، اس کے علاوہ عورت۔ فرمایا ایسی نیک بیوی جو آخرت میں تیری مددگار ہو وہ تلاش کر۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ دین کی بنیاد پر نماز پڑھنے والی، پردہ کرنے والی، اللہ سے ڈرنے والی، ایمان والی بیوی لے کر آ، اسلام پر چلنے والی بیوی لے کر آ۔ تو فجر کے لیے بیدار نہیں ہوتا، وہ تجھے پانی کے چھینٹے مار کے بیدار کرے، تجھے یاد دلائے کہ آپ نے سورہ کہف پڑھی ہے، تیرے بچوں کو قرآن، حدیث، نماز، تیری بچیوں کو طہارت، پاکیزگی، نماز کا طریقہ، دین پر چلنا، پردے کے احکامات، محرم نامحرم کا فرق، تیرے گھر کے اندر سے میوزک کو، بے حیائی کو پاک رکھے، دور رکھے، جب تو وہاں پر موجود نہ ہو، تیری عزت کا، تیرے مال کا پورا نگہبان بن کر رہے۔
شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، اور تیرے آخرت کے معاملات میں تیری مدد کرنے والی بیوی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ڈگری ہو، خوبصورت ہو، خاندانی ہو، پیسے والی ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب دین نہیں لیتا پھر جناب ساری زندگی لڑکتا رہتا ہے، مصیبت میں پڑا رہتا ہے، اور وہ آپ کو انگلیوں پر نچاتی ہے۔ ہمارے پاس لوگ روتے ہوئے آتے ہیں، میں لٹ گیا جی، میں برباد ہو گیا۔ میں نے اللہ کی قسم دنیا کے لیے شادیاں کرنے والے مردوں کو برطانیہ اور امریکہ کے ویزے لینے کے لیے داڑیاں منڈواتے ہوئے دیکھا۔ ذلت کا آغاز ہوا کہ نہیں؟ اور پھر ایسے لوگ ذلت میں ہی رہتے ہیں۔ دین کی بنیاد پر عورت کے ساتھ شادی کرنی ہے، کسی نے خود کرنی ہے، اگر اولاد ہے تو ڈھونڈو، ذرا خاندان میں ہی ڈھونڈ دو۔ اگر تمہارے ہاں باہر شادی کرنے کا معاملہ نہیں ہے، خاندان میں دین کو اختیار کرو۔ دین نہیں ملتا تو باہر دیکھ لو، سادہ نکاح کرو، اگلوں پر مصیبت نہ ڈالو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے۔ اللہ نے ہمیں آکسیجن دی، فائدہ، ہوائیں دی، موسم دیے، یہ پھل، یہ چرند پرند، یہ جانور، یہ حلال رزق جو اللہ ہمیں دیتا ہے، یہ ساری ہماری میرے بھائیوں متاع ہے نا، فائدہ اٹھانے کی چیزیں۔ اللہ نے جانور دیے، گاڑیاں دی، اللہ نے ہمیں جہاز دیے، نعمتیں عطا کی، یہ گھر دیے، یہ ساری متاع ہے، یہ ہمارے لیے فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں نا۔ فرمایا ساری دنیا اور جو کچھ اس کے اندر موجود ہے یہ سب کچھ تیرے فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا، تیری دنیا کی جتنی تیرے پاس چیزیں ہیں ان میں سب سے بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز ہے المرأۃ الصالحہ، نیک عورت، نیک بیوی، جو تیرے دین پر مددگار ہو، نہ کہ کیا کہے لے کے آ ادھار اور میں نے جانا ہے برانڈ پر، لا جہاں سے پیسہ تو لا سکتا ہے، میں نے جانا ہے فلاں فنکشن پر، ننگے منہ ننگے سر خوشبوئیں لگا کر محفلوں کے اندر بازاروں کے اندر لہک لہک کر چلنے والی عورتیں اور خامدوں کو مجبور کرنے والی عورتیں، ان پر بڑا سخت عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا میں نے ابھی تک جہنمیوں کی ان دو قسموں کو نہیں دیکھا، باقی سارے مجھے دکھائے گئے۔ ایک وہ حکمران جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے، وہ اپنی رعایا پر ظلم کریں گے، وہ عذاب مجھے نہیں دکھایا گیا۔ اور دوسری وہ عورتیں رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات، وہ عورتیں جو کپڑے پہنے ہوں گی مگر ننگی ہوں گی، اور بختی اونٹوں کی طرح ہیئر سٹائل، اونچے اونچے ان کے جوڑے بنے ہوئے ہوں گے، اور وہ بازاروں میں ایسے پھریں گی کہ خود مردوں کی طرف مائل ہوں گی اور مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ فرمایا یہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں۔ بے دینی کی بنیاد پر شادی کرو گے نا تو پھر یہ آپ کو رزلٹ ملے گا۔ جب ایسی عورت ہوگی تو کیا خیال ہے تیرے بچوں کی تربیت وہ بھی اسی نہج پر ہوگی۔ آپ سکول میں، آپ اپنی کام کاروبار پر ہیں، وہ پیچھے سے موبائل اور آج کل ٹی وی اور چینل سب کچھ دیکھتی رہے گی۔ تیری اولاد تیرے خلاف، تیری بچیاں اسی رستے پر چلیں گی جن پر ان کی ماں۔ اچھا ساری کیلکولیشن نکالی تو کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ اس نے لالچ کی بنیاد پر، برادری کو پوجتے ہوئے، اس نے فلاں بنیاد پر، دین نہیں باقی بنیادوں پر شادی کی اور آج مزے لے رہا ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ جو دین اللہ کی بنیاد پر، کسی نیک کو، غریب ہے، جہیز نہیں ملا، کوئی مسئلہ نہیں، نمازی ہے، حافظہ قرآن ہے، اللہ کے دین پر چلتی ہے، با پردہ ہے، با خلق ہے، محرم غیر محرم کا فرق کرتی ہے، اسے گھر میں لے کے آ گیا، اللہ اسے رنگ لگا دے گا دین کی۔ اس کے گھر میں نمازوں کی بہاریں ہوں گی، اس کے گھر میں قرآن کی بہاریں ہوں گی۔
اور میرے بھائیوں یہ فیصلے کرنے ہیں آپ نے. اگر آپ اپنی نسل میں دین چاہتے ہیں اور اگر ایک غلط عورت یا غلط مرد آپ کے گھر میں داخل ہو گیا داماد بن کے یا بہو بن کے, تو وہ سب کو یا اچھا انفلوئنس کرے گا یا برا انفلوئنس کرے گا. اچھا آ گیا تو اچھا کرے گا, برا آ گیا تو برا انفلوئنس کرے گا. سب سے بہترین کیا ہے کہ نیک عورت. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آ کر کیا کہا جی میں فلاں جگہ پر اللہ کے نبی شادی کرنا چاہتا ہوں. وہ تو اللہ کے نبی سے مشورہ کرتے تھے نا, مشورہ کیا, کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے. اب 1440 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں رہ رہے تھے ذرا غور تو کریں. جب آپ نے سنا نا تو آپ نے آگے سے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اے جابر رضی اللہ عنہ, کیا آپ نے اس لڑکی کو دیکھا ہے؟ بھائی تو شادی کرنے واسطے جا رہے ہیں, کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ کہا جی نہیں. کہا پھر جا کر اسے ایک نظر دیکھ لے پھر ہاں کرنا. یہاں سے کیا ثابت ہوا کہ نکاح کرنے سے پہلے جس کے ساتھ آپ اپنی بیٹی اپنی بہن کی بات چلا رہے ہیں اگر وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی بیٹی محرم ساتھ بیٹھے اسے دکھائیں. کل کی مصیبت سے. لیکن یہ تصویروں کا لینا دینا, ویڈیوز کا لینا دینا, یہ درست عمل نہیں ہے. کیوں عمل نہیں ہے؟ شادی وہاں پر نہیں ہوئی, لوگ مس یوز کریں گے. قطعاً یہ کام نہیں کیجیے. جہاں رشتے کی بات چل رہی ہے وہ آئے, آ کر دیکھے. کوئی منٹ 2 منٹ اس نے بات کرنی ہے محرم کی موجودگی میں آپ کی بیٹی بہن سے کرے, یہ شریعت کا حکم ہے. اس کے بعد استخارہ کریں دونوں, بچی بھی دیکھ لے. ظاہر ہے لڑکا دیکھے گا تو لڑکی کون سا نابینا ہے, وہ بھی تو دیکھے گی نا. دیکھے پھر استخارہ کرے. استخارہ کرنے کے بعد دل مطمئن ہے آپ کا, آپ نکاح کر دیں. دین بھی دیکھیں. لیکن منگنی ہو گئی, کزن ہے یا باہر کے رشتہ دار ہیں, اس کے بعد موبائل فون, چیٹنگ, آپس میں گفتگو, ملنا جلنا, باہر گھومنا, ریسٹورنٹس پر جانا, باتیں کرنا, چیٹنگ کرنا, فلمیں بھیجنا, تصویریں بھیجنا حرام ہے, ناجائز ہے, شرعی طور پر اللہ کی نافرمانی ہے. منگنی کوئی رشتہ ہوتا ہی نہیں. منگنی پتہ کیا ہے؟ منگنی ایک زبان ہے جو آپ نے کر دی کہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے بیٹے سے کریں گے, بس. باقی یہ رشتہ نہیں ہے کہ منگنی کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا کسی غیر محرم سے ملنا حلال ہو جائے. ہاں اگر نکاح کر دیا ہے پھر الگ, وہ تو اس کی بیوی. تو منگیتر کے ساتھ گفتگو, منگیتر کے ساتھ بات چیت, منگیتر کے ساتھ چاہے وہ کزن ہے چاہے وہ باہر کا ہے, حرام اور ناجائز ہے. اس سے بچنا ہے. اسی طرح ولیمہ فرمایا شر الطعام, سب سے برا ولیمہ وہ ہے جس میں امیروں کو, چودھریوں کو, سیاستدانوں کو, دیکھیں نا بندے اپنے ٹرنیلیاں بناتے ہیں, تاجروں کو, بڑے بڑے افسروں کو تو بلایا جائے لیکن غریبوں کو بھلا دیا جائے. غریب رشتہ دار, غریب محلے دار, غریب بیچارے جو عام طور پر اچھا کھانا نہیں کھا سکتے ان کو اوائڈ کیا جائے. فرمایا یہ برا ولیمہ ہے, اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں. آپ امیروں کو بھی بلائیں, سب کو بلائیں, لیکن غریبوں کو مت بھولیں. وہ ولیمہ برکت والا ہوگا. اور میرے بھائیوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنے سادہ, اتنے منہج پر اسلام پر پختہ تھے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ, اچھا یہ عام صحابی نہیں ہیں, عشرہ مبشرہ ہیں, اللہ کے نبی کے رشتہ دار, قریشی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں پہلے لوگوں میں ایمان لانے والے, بڑے متقی پرہیزگار سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ میں نکاح کر لیا. اور اس نکاح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بلایا. مدینہ کوئی اس وقت کراچی جتنا نہیں تھا, چھوٹا سا مدینہ. آج کی مسجد نبوی جنہوں نے دیکھی ہے نا,
یہ پورا مدینہ تھا بما بازاروں کے، اور بقیع کا قبرستان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے بہت دور تھا، ساری جھاڑیاں وغیرہ، ابھی تو بالکل وہ ساتھ ہو گیا۔ مسجد نبوی جہاں اینڈ ہوتی ہے ایک گلی ہے نا، اور آگے بقیع شروع ہو جاتا ہے۔ تو مدینہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے شادی کی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جب ان سے ملاقات ہوئی، اب کیا ہیں، پکے دوست، شروع کے ساتھی، عشرہ مبشرہ۔ آپ نے دیکھا کہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر زعفران کا نشان ہے۔ اس وقت میک اپ کے لیے زعفران اور حنا اور مہندی استعمال ہوتی تھی۔ تو پوچھا عبد الرحمن کہ آپ نے نکاح تو نہیں کر لیا؟ کہا جی میں نے شادی کر لی ہے فلاں فلاں جگہ۔ بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ یہ بڑا نقطہ بیان کرنے لگا ہوں۔ آپ نے دعا دی، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی الخیر، اللہ آپ کو برکت دے اور آپ کو خیر پر جمع رکھے۔ لیکن ناراض نہیں ہوئے کہ عبد الرحمن آپ میرے پرانے ساتھی ہیں، آپ نے مجھے نکاح میں مدعو نہیں کیا۔ ثابت یہ ہوا کہ نکاح کو وہاں پر سادہ رکھا جاتا تھا، اس میں دعوت نہیں ہوتی تھی۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اب آپ پر لازم ہے کہ آپ ولیمہ کرو، اب آپ پر لازم ہے کہ آپ ولیمہ کرو۔ یہ نکاح تھے صحابہ کے، اور پھر ان صحابہ کی اولادوں میں ایسے ایسے جوان مرد، ایسے ایسے مجاہد پیدا ہوئے جنہوں نے قیصر و کسریٰ کو ہلا کے رکھ دیا، جنہوں نے دنیا میں اسلام کے جھنڈوں کو گاڑا۔ کوئی انہوں نے بے حیائیاں نہیں۔ اب ہمارے ہاں شادی ہو رہی ہے اور جناب کیا ہے، جس طرح ہندو ہے نا، ہندوؤں کے ہاں شادی کی رسم 40 دن چلتی ہے، پورے 40 دن بڑے ڈرامے کرتے ہیں۔ ہمیں تو علم نہیں ہے، لیکن بہرحال جو پڑھا ہے ہم نے، بڑا کچھ ہوتا ہے اس پہ۔ یہ ہمارے ہاں مہندی، تیل، مائیوں، یہ سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں، شریعت کی مخالفت، کوئی تصور نہیں ہے ان کا اسلام میں۔ شادیوں پر ویڈیو فلمیں بنانا حرام عمل ہے۔ مرد جب نکاح کرنے کے لیے جائے تو بے پردہ عورتوں کا، سالیوں کا آ کر بے پرد اس کے سامنے بیٹھ کر دودھ پلا پلا کر پیسے لینا، کوئی شرعی حیثیت نہیں، بے پردگی ہو رہی ہے وہاں۔ دیور کا، بھابھی کا گوڈا پکڑ لینا حرام عمل ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں حدیث ہے، تشریف فرما تھے تو آپ فرما رہے تھے جہاں ایک مرد اور دوسری عورت ہو غیر محرم، وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ جہاں ایک مرد و عورت غیر محرم ہو وہاں تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان۔ ایک صحابی تھے، اٹھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے دیور کے بارے میں بھی یہی حکم ہے؟ فرمایا ہاں، الحم الموت، دیور جیٹھ اپنی بھابھی کے لیے موت ہے۔ یہ کس کے الفاظ ہیں جی؟ رسول اللہ کے، صحیح البخاری کے اندر ہیں۔ یہ دین ہے کہ نہیں؟ جا پتر بھابی نو بازار لے جا، جا پتر بھابی نو پیکے چھاڑیا، جا بیٹا بھابی کو موٹر سائیکل پہ، حرام ہے۔ جیسے اس کا کسی باہر کے بندے کے ساتھ بیٹھنا حرام ہے، اسی طرح دیور کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھنا بھی حرام ہے۔ یہ شریعت ہے۔ جو عمل نہیں کرتا وہ اپنے دل میں سوچ کر عمل کی خواہش پیدا کرے، خواہش پیدا کرے۔ فرمایا دیور اپنی بھابھی کے لیے موت ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ کیا ہے؟ یہ ساری ہندوؤں کی رسمیں ہیں۔ بھابھی ماں، یہ کس کا لفظ ہے؟ ہندوؤں کا، ہمارا نہیں ہے۔ ماں آپ کی کون ہے؟ جس نے آپ کو جنا، یا آپ نے 2 سال سے کم عمر میں 5 بار اس کا دودھ پیا کسی عورت کا، وہ آپ کی رضائی ماں ہے، یہ آپ کی نسبی ماں ہے۔ اس کے علاوہ ماں کوئی نہیں۔ ہاں، آپ کے باپ کی بیوی،
مثلا جس عورت سے آپ ہیں اس کے علاوہ کوئی باپ کی بیوی ہو وہ بھی آپ کی ماں ہے، محرم ہے، باقی کوئی ماں شاہ نہیں، وہ غیر محرم ہے۔ اچھا کئی آپ نے واقعات سنے ہیں، ایک بھائی کی بیوی تھی، بھائی فوت ہو گیا، عدت گزاری، چھوٹے بھائی سے لڑکی کا نکاح کر دیا، اب وہ ماں کہاں گئی؟ کچھ بات سمجھ آئی ہے؟ بھابھی کے ساتھ دیوروں کے نکاح ہوتے دیکھے آپ نے؟ ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ اچھا چچا کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، ہمارے ہاں کیونکہ ہندو کلچر ہے، محرم غیر محرم کا فرق نہیں، اجازت کے احکامات نہیں، تو کیا ہوتا ہے، وہ سارے بھیڑا پڑھائی ہیں، ایک دادے دی اولاد کی ہے جی، سارے بھیڑا پڑھا ہیں، کوئی نہیں مسئلہ نا۔ اچھا پھر اگر وہ سارے بہنا بھرا ہیں تو پھر کل کو چچا ماموں خالہ کی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی کیوں کرتا ہے؟ اور بہن بھائی وہ ہیں جو تیرے ماں سے ہیں یا تیرے باپ سے ہیں یا تیرے دونوں میں سے بہن بھائی ہیں یا دودھ کا رشتہ ہے، باقی غیر محرم ہے، اس پر احکامات غیر محرم کے ہوں گے۔ یہ نکاح میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ نکاح کے احکامات ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے پیرنٹس کو، ہمارے بھائیوں کو پتہ ہونا چاہیے، اور انہیں شروع سے یہ بتانا چاہیے کہ بیٹے اور بیٹیوں یہ تیرا محرم ہے، یہ تیرا غیر محرم ہے، اس سے تیرا پردہ ہے، اس سے تیرا پردہ نہیں، پھر جا کر اچھے معاشرے پروان چڑھیں گے۔ اچھا جو لڑکی اس کلچر ہندو کلچر میں پلی جہاں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، منہ اٹھا کے ہر ایک چلا آ رہا ہے، تو وہ آگے اولاد کی بھی یہی تربیت کرے گی نا۔ جب آپ رشتہ دیکھنے کے لیے جائیں تو آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں گے، ساری چیزیں دیکھیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے بھائیوں پھر ایک اور مصیبت، گانا بجانا۔ آج کل ہر شادی میں میوزک اور گانے بجانے کو اہم ترین جز سمجھ لیا گیا، حالانکہ گانا بجانا نفاق پیدا کرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی حدیث بیان کرتا ہوں، فرمایا میری امت میں لوگ 4 ایسی چیزوں کو حلال سمجھ لیں گے جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، زنا کو حلال سمجھ لیں گے، ریشم کو حلال سمجھ لیں گے، شراب کو حلال سمجھ لیں گے، اور گانے بجانے کو حلال سمجھ لیں گے۔ آج دیکھ لیں، زنا عام ہے، شراب خوری عام ہے، سلک ریشم دنیا پہنتی ہے، گانا بجانا میوزک مسجدوں کے اندر ہے، مسجدوں میں موبائل گانا لگا ہوا، مسجد میں باز رہے، گھروں کے اندر میوزک عام۔ تو کیا ہے، یہ ساری چیزیں نکاح کے اندر، شادیوں کے اندر ہو رہی ہے۔ اور چوتھی بڑی بیماری یہ ہے، ساری زندگی بابا جی 50 سالہ 60 سالہ نمازی، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، عالم دین، حاجی صاحب، شیخ صاحب، شیخ الحدیث صاحب، علامہ صاحب، اولاد کی تربیت نہیں کی، حلال حرام میوزک بے حیائی نہیں سکھائی، اب بیٹے کی شادی بھی کر رہا ہے، پیسہ بھی لگا رہا ہے، گھر کا بادشاہ بھی ہے، گھر کا حاکم بھی ہے، گھر کا امیر بھی ہے، اولاد بھی اس کی ہے، مال بھی اس کا ہے، لیکن اولاد اس کے سامنے کنجر خانہ کر رہی ہے، اور حاجی صاحب سر جھکا کے بیٹھے ہیں۔ کیا حاجی صاحب کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنا پرانا 50 سالہ ڈنڈا اٹھا کے 2 لگائیں ان کے سر میں اور کہیں کہ یا میں اپنے بیٹے کی نکاح میں شادی میں بیٹھوں گا تو یہاں بے حیائی نہیں ہوگی، اگر بے حیائی ہوگی تو میں یہ جاؤں۔ بائیکاٹ سے روکتا ہے کوئی؟ ہمارے بابے خود کرواتے ہیں، بچو خوش ہو رہے ہیں، ارے دا میرا دیہڑا خیر ہی۔ میں نے ایک بابے کو خود سنا، میں نے کہا بابا جی دیکھو تواڈے پوتے، ہمیں آپ نے بلا لیا یہاں پر کنجر خانہ ہے۔ وہ کہندا پترا کیڑا روز کرنا ہے؟ میں نا، اگر تو نے بابا جی، اگر آپ نے یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالے نا تو آپ کی کتاب و سنت
اور آپ کا دین پر چلنا ناقص ہے. آپ کو حکمران بنایا اللہ نے اپنے گھر کا. او بھائی عمران خان یہ کہتا ہے کہ اپنے گھروں میں کنجر خانہ کرو، وہ تو نہیں نا کہتا، وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے جو کرنا چاہتے ہو تم کرو. میں حکومت کی بات کر رہا ہوں. حکومتیں تو نہیں آپ کو مجبور کر سکتی کہ آپ اپنے گھر میں نماز نہ پڑھیں یا اپنی شادی کو سادگی سے نہ کریں. وہ کچھ نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں جی آزاد ہو، جو بندہ جو دل کرے کرے. تو جب چوائس ساری ہمارے اوپر ہے تو پھر ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی پر دین قائم نہیں کر سکتے، شریعت قائم نہیں کر سکتے، اللہ کے دین پر نہیں چل سکتے. ہم نے دیکھا ہے ایسے بزرگوں کو بھی کہ جنہوں نے اپنی اولادوں کی شادیوں پر اگر کہیں نافرمانی انہوں نے کی ہے تو یقین کریں بابا جی نے انج پرنا چھانڈ کے اٹھے، وہ کہتے میں جا رہا ہوں. اگر ڈھول بجانے ہیں تو میں اس بارات یا نکاح کرنے کے لیے ساتھ نہیں جاؤں گا، چلو بھاگو. ہمت اور جذبہ ہونا چاہیے. جب یہ ہوگا نا تو پھر آپ کے بیٹے بھی تربیت حاصل کریں گے. کمزوریاں نہیں کرنی. میرے بھائیوں میں اس لیے یہ حتمی باتیں اور کلیئر کٹ باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ہم لوگ بہت بڑے فتنوں کا شکار ہو چکے ہیں. ہم لوگ بہت بڑے شر میں پھنس چکے ہیں. ہم نے حرام کو عملاً حلال سمجھ لیا ہے مختلف ہیلو بہانوں کے ساتھ. لیکن یاد رکھنا شریعت وہی ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. قیامت تک نہ وہ کم ہو سکتی ہے نہ زیادہ ہو سکتی ہے، مکمل ہو چکا دین. اللہ تعالی ہمیں اپنی اولادوں کے نکاح سنت کے مطابق کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالی ہمیں شر اور فتنے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے گھروں میں اسلام کو عملاً نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا، اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، ملک عزیز پاکستان اس وقت جس دوراہے سے گزر رہا ہے یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ اس مرحلے میں پاکستان نے اپنی 70-72 سالہ زندگی میں اہم سنگ میل طے کرنے ہیں. سی پیک کے حوالے سے روز بروز سازشیں بھی بڑھ رہی ہیں، اور الحمدللہ پاکستان اس پر کام کو بھی تیز کر رہا ہے. بڑی سازشیں، بڑے پروپیگنڈے سننے میں آ رہے ہیں، اور ان پروپیگنڈوں کا شکار عوام کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جبکہ اسٹریٹجیکلی، کیونکہ پاکستان جغرافیائی طور پر اللہ رب العزت نے ایک بڑی اہم جگہ پہ رکھا ہے، تو اس کی اہمیت قدرتی ہے. کوئی بھی اگر دنیا میں آج کسی کے ساتھ چلتا ہے نا، چاہے وہ چھوٹے لیول پر ہو، کاروباری لیول پر یا ملکی لیول پر، تو وہ اپنے مفاد کی بنیاد پر چلتا ہے. آج بغیر مفاد کے آپ کے ساتھ کوئی سلام لینے کو بھی تیار نہیں ہے، یہ اٹل ہے. دنیا آج پاکستان کی طرف جو نظریں اٹھا کے دیکھ رہی ہے، اس دنیا کو سی پیک کے ساتھ اپنا مستقبل وابستہ نظر آ رہا ہے. لیکن ساتھ جو ہمارے ازلی دشمن ہیں وہ یہ نہیں پسند کر رہے کہ پاکستان اس میں کامیاب ہو. وہ اپنی سازشیں کر رہے ہیں، کبھی دہشت گردی کی بنیاد پر، کبھی پاک فوج کے خلاف لوگوں کو بھڑکا کر،
کبھی ملک میں فرقہ واریت، کبھی خانہ جنگی، کبھی لسانیت، کبھی عصبیت، کبھی کچھ. دیکھیں اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ یہ کام بھی جاری ہے، اور کشمیر میں بھی اب حالات سوائے ہندو فوج کے ظلم و جبر کے دلی طور پر ایک بھی کشمیری ہندو کے ساتھ نہیں ہے. وہ جو پرو انڈین لابی تھی نا، محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ اور اس کے سارے، وہ بھی اب اندر سے خائف ہیں. اور وہ 1 کروڑ کے قریب جو کشمیری ہیں وہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں، اور یہ پاکستان کا مستقبل ہے. آپ کے سارے دریا، آپ کا سارا نظام یہاں سے آ رہا ہے. یہ عالمی طور پر جو کھینچا تانی ہے میرے محترم بھائیوں، یہ پاکستان پر یقیناً مشکل وقت ہے، لیکن انشاءاللہ یہ گزر جائے گا. اور ان کی سازشیں ناکام ہوں گی تو میرے بھائیوں پھر جب آپ کے ساتھ دنیا کے کاروباری مفادات وابستہ ہوں گے تو وہ ہندوستان کو بھی مجبور کریں گے کہ چھوڑ کشمیر کو. یہ جو اس وقت پالیسی ہے نا کہ پاکستان کو، دیکھیں دفاعی طور پر آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں ایک ملک کے ساتھ آپ 1 مہینہ جنگ کر سکتے ہیں؟ 1 مہینہ اپنے سے 4 گنا بڑے دشمن کے ساتھ، جس کے ساتھ اسرائیل بھی ہو، دیگر ممالک بھی ہو، آپ نہیں جنگ کر سکتے. کیوں؟ کہ معاشی طور پر آپ کمزور ہیں، آپ کو کمزور کیا گیا، آپ کو لوٹا گیا، لوٹا جا رہا ہے، آپ کے سورسز اور ریسورسز کو برباد کیا گیا، آپ پر کفر نے اپنے ٹوڈیوں کو بٹھایا، غیر ملکی پروردہ شیطان آپ پر حکمران رہے. یہ سارا پروسیس چلتا رہا، ملک برباد ہوا. اب میرے بھائیوں کیا ہے، اگر معاشی طور پر آپ اپنا سونا نکال لیں، آپ اپنے کوئلے کو یوٹیلائز کر لیں، آپ اپنے یورینیم اور پلوٹونیم کے کھرب $100 کی نعمتیں جو اللہ نے معدنیات بھیجی انہیں یوٹیلائز کر لیں، آپ دنیا میں ایک اچھی معیشت، ایک اچھی فوج کے ساتھ، اچھے دفاع کے ساتھ کھڑے ہوں تو میرے محترم بھائیوں پھر دنیا آپ کے ساتھ کھڑی بھی ہوگی اور آپ کو انشاءاللہ کوئی ہلا بھی نہیں سکتا. یہ ہے آج کا دور. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی دی ہے، قرآن نے حکمت عملی دی ہے. اچھا غزوہ تبوک جب فرض ہوا، جب حکم آیا اللہ کا تبوک پر جانے کا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ انفرو خفافا وثقالا، اللہ کی راہ میں نکلو ہلکے ہو یا بھاری ہو. جاہدو، جہاد کرو، بِأَمْوَالِكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ. پہلا حکم کیا دیا؟ اپنے مال کے ساتھ جہاد کر. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تبوک کے اندر تلوار چلائی ہے، وہاں جنگ نہیں ہوئی، وہ رومی آئے نہیں، لیکن حضرت ابو بکر نے بھی اموالکم کیسے کیا؟ سارے گھر کا مال لا کر اللہ کے نبی کے سامنے ڈھیر کیا کہ نہیں؟ معیشت، معاش، پیسہ. لیکن پیسہ مجھے اللہ نے دیا تو میرا پیسہ اللہ کی راہ میں جائے گا، زکوٰۃ جائے گی، صدقہ جائے گا، اصل زر جائے گا، اسلام کے لیے جائے گا، پاکستان کے لیے جائے گا، جہاد کے لیے جائے گا. یہ ہے اصل سوچ. تو پاکستان کا معاشی طور پر، اکنامیکلی، اسٹریٹجیکلی، جغرافیائی طور پر ہب بننا یہ بڑا اہم ہے، اور اب الحمدللہ ہماری ریاست اس پر عمل کر چکی ہے، اب اس پر عمل کر چکی ہے. اور یہ انشاءاللہ اور 10-15 سال کی بات ہے، جب یہ مکمل ایکٹیو ہو جانا ہے نا آپ کا گوادر، تو میرے محترم بھائیوں یہ کوئی خوابوں کی دنیا نہیں ہے. دنیا کے، میں پچھلے دنوں امریکہ کے ایک میرے بھائیوں تھنک ٹینک کی رپورٹ پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہے ایک دن میں
5 ملین سے زائد کنٹینرز ٹرک پاکستان سے گزریں گے اور سارا فار ایسٹ، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، یہ سارا مرہون منت ہوگا آپ کا۔ روس میرے بھائیو یہاں پر کوئی آلو چھولے کھانے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ آپ کے گرم پانی لینے کے لیے آیا تھا۔ آج آپ اپنے گرم پانی کو خود استعمال کیوں نہ کریں؟ یہ ہمارے اوپر اللہ کی نعمت ہے، ہم اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں میرے بھائیوں مسلمانوں نے دنیا کے سب سے بڑی بحری فوج جب تیار کی ہے تو اس بحری فوج نے قیصر اور کسرا اور روم اور ایران کے پرخچے اڑا دیے، اور اللہ کے نبی نے پھر اس جہاد کرنے والوں کے لیے مغفرت کی خوشخبریاں بھی دی ہیں، احادیث ہے۔ آج الحمدللہ ہم اس سٹیج پر ہیں۔ یہ جو ہے نا سیاسی چپقلش، سیاسی کھینچا تانی، یہ معاملات، اس میں ہمارا کیونکہ نظام ہی اس سسٹم کا ہے تو یہ چل رہا ہے، ایک سیاسی کھینچا تانی ہے۔ شروع سے آپ دیکھ رہے ہیں کبھی آئی جے آئی، کبھی کوئی بن گیا، کبھی کوئی بن گیا، کبھی آر ڈی اے، کبھی ایم ڈی اے، کبھی پتہ نہیں کیا کیا، یہ سیاسی کھینچا تانی ہے۔ اس سیاسی کھینچا تانی میں جو عقل والا، سمجھ والا، وہ فتنے کا شکار نہیں ہوگا۔ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جناب گھر سے نکلے، فتنوں کے اندر گئے، وہاں پر لاٹھیاں، آنسو گیس، لڑائیاں، جھگڑے، کیا فائدہ ہوا؟ کسی کی آنکھ ضائع ہو گئی، وہ اللہ کے لیے تو نکلا نہیں، کوئی فائدہ نہیں، فضول۔ آپ پاکستان کے لیے تعمیری کام کریں، دعائیں کریں، پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں، پاکستان کی ریاست کے جو بڑے بڑے پلان ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن کسی کے لیے سیاسی طور پر استعمال مت ہوں کہ وہ آپ کو مس یوز کرے اور آپ کا وقت ضائع کرے۔ میرے بھائیوں مجھے یہ بتائیں، یہ جتنے سیاستدان کہتے ہیں کارکنوں کی لاشوں سے گزر کر تمہیں آنا پڑے گا، ان کے بیٹے، ان کے نواسے، ان کے پوتے، ان کے داماد، وہ اپنی لاش گرانے کو تیار ہیں؟ ان کے بیٹے کدھر ہیں؟ ان کے داماد کدھر ہیں؟ یہ تو بھائی بلٹ پروف گاڑیوں میں آتے ہیں، غریب کا بچہ، ریڑی والا، کمزور، وہ ڈنڈے کھاتا ہے۔ جب یہ حکومت سے باہر ہوتے ہیں، میں یہاں کسی پارٹی کی نہیں، میں ساری سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، اس میں مذہبی سیاسی جماعتوں کے مولوی بھی شامل ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جب باہر ہیں تو نیک، جب یہی حکومت میں آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی مجبوری ہے، نظام خراب ہے۔ نظام کون سا؟ اللہ کی شریعت والا۔ جب زانی آیا ہے تو فیصلہ فوری ہو، 50,000 لوگوں کے سامنے اسے سنسار کیا جائے، میں دیکھتا ہوں کون پھر زنا کرتا ہے۔ ہاتھ تو کاٹتے نہیں، کاٹو نہ چور کا ہاتھ، لٹکاؤ اس کے گلے میں، چلاؤ اس کو میڈیا پر لائیو، قرآن کی آیت ہے، پھر دیکھتے ہیں کون چوری کرتا ہے۔ یہ ہے اصل جس بنیاد پر امن قائم ہوگا۔ اور میرے بھائیوں جب تک یہ نہیں ہوگا تو کھینچا تانی ہے، مصیبت، اور وہ مصیبت ہمارے ساتھ جاری رہے گی۔ اس لیے مسلمانان پاکستان کو ریاست پاکستان اور پاکستان کے مستقبل اور پاکستان کی جو پالیسیاں ہیں دور رس، ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور مہنگائی، مصیبتیں، پریشانیاں، ان کا پہلا حل ہے اللہ سے استغفار، توبہ۔ یہ گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ وبال ہے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم ان مصیبتوں میں پڑے، یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں، کیونکہ آپ پر جب برا مسلط ہوتا ہے تو آپ کا کام ہے استغفار، اللہ سے استغفار، توبہ، آئندہ کے لیے اپنی اصلاح، اچھے لوگوں کا ساتھ، یہ کام کرنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شر اور فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ ملک میرے بھائیوں جنت ہے۔ آپ دیکھو جا کر ہندوستان کو، وہاں کے بہاول نگر کو، وہاں کے آسام کو، وہاں کے بنگال کو، وہاں کے علاقوں کو جہاں مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے،
اذان پر پابندی، گائے کے ذبیحہ پر پابندی، کشمیریوں کی حالت دیکھو، برما کے مسلمانوں کی حالت، یہ نعمت ہے ہمارے لیے اور ہمیں چاہیے اس نعمت کی قدر کریں. اس کی قدر کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں اور دے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلا اعلان ہے، ایک بھائی ہیں، ان کے ماموں پچھلے ہفتے فوت ہوئے. اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. میرے بھائیوں، یہ ہے جی مولانا قاری یعقوب صاحب فیصل آبادی. یہ منگل والے دن مغرب کے بعد 20 تاریخ کو حسن پیلس میرج ہال قلعہ گجرانواسو روڈ کے اوپر وہاں پر خطاب فرمائیں گے. تو ان کے خطاب میں لوگ جانا چاہیں تو جائیں، ضرور جائیں انشاءاللہ. اور تیسرا اعلان ہے میرے محترم بھائیوں، ست سرا ہے نا جہاں چوک، یہاں پر ہماری ایک مسجد ہے جامعہ مسجد اقصیٰ. پہلے بھی آپ لوگ جانتے ہیں 2008 میں یہ مسجد بنی، چھوٹی سی مسجد ہے. اب الحمدللہ وہاں جمعہ بھی ہو رہا ہے، وہاں پر آبادی تقریباً ہو چکی ہے. تو اب وہ جگہ جو ان کے پاس تھی وہ کم ہو گئی، تو اس حوالے سے اب وہ اس کے ساتھ اتنی ہی مسجد اور بنا رہے ہیں. ظاہرہ جیسے ہم نے اس کی الحمدللہ توسیع کی، پہلے وہ حال بھرتا نہیں تھا، آج رمضان میں کرونا سے پہلے یہ حال بھی فل تھا. تو یہ اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، آپ جگہ بڑھاتے ہیں اللہ نمازی بڑھا دیتا ہے. تو وہ الحمدللہ مسجد میں بھائی محنت کر رہے ہیں، عبید اللہ گرائے صاحب دیگر بھائی، تو اس مسجد کی انہوں نے توسیع کرنی ہے. اس توسیع میں ہم صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور تعاون کریں. یہ میرے بھائیوں تا قیامت انشاءاللہ آپ کے لیے قائم رہے گا. اس میں انہوں نے بھائیوں نے کہا کہ جی ہمیں 250 بوری سیمنٹ چاہیے، سریا 50 من چاہیے، 5000 اینٹیں چاہیے، ریت ہے 50 سینکڑے، بجری ہے 50 سینکڑے، اسی طرح ماربل 2500 فٹ ہے، مزدوری تقریباً 5 لاکھ. وہ پورا ایک سیٹ اپ بننا ہے، ایک الگ کمپاؤنڈ ہے وہ 7-8 مرلے کا. تو آپ کو پتہ ہے اس پر اتنا خرچہ آ جاتا ہے. اس میں پہلی گزارش ہے اگر مالی طور پر تعاون کرنا ہے تو نماز کے بعد تعاون کریں، اگلے ہفتے کوئی کرنا چاہتا ہے تب بھی کرے. اگر کوئی یہ چیزیں لے کر انہیں دینا چاہتا ہے تو وہ بھی رابطہ کر. یہ بھائی محترم عبد الوکیل صاحب آئے ہیں بزرگ، تو انشاءاللہ یہ موجود ہوں گے. تو کوئی اگر چیزیں لے کے دینا چاہے تو انشاءاللہ یہ کہتے ہیں جی ہم وہ سامان لے لیں گے اور اس مسجد میں لگا دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس صدقہ جاریہ میں ہم سب نے اپنے والدین کے لیے، دادا پر دادا کے لیے، آبا و اجداد کے لیے، اپنی ذات کے لیے کہ یہ توحید و سنت کا گھر بن رہا ہے، تعاون کرنا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.